ایک بڑا کامن مسئلہ ہے، وہ بچوں میں بھی ہے، آج کے نوجوانوں میں بھی ہے، بزرگوں میں بھی ہے کہ خوف آتا ہے، ڈپریشن ہو گیا ہے، انگزائٹی ہو گئی ہے، فکریں ہر وقت ستاتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ زبردست آپ نے سوال کیا کہ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے انزائٹی، ڈپریشن، خوف، ٹینشن، پریشانی، غصہ، جی چڑچڑاپن جی. بہت زیادہ ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے جب جسم کے اندر آپ کے خشکی، ڈرائنس بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ IBS آنتوں میں ہو جاتا ہے انفیکشن. پہلے تو انفیکشن ہی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک مرض ہے ایچ پائلوری. آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں گے تو اکثر لوگوں کو جب غصہ، چڑچڑاپن، انزائٹی، ڈپریشن، خوف یہ مسئلہ ہو تو فوری طور پہ یہ ٹیسٹ کروائیں ایچ پائلوری. اچھا، جن کو رات کو نیند بھی نہیں آتی، فکریں ستاتی رہتی ہیں، ایسے وہ بھی لوگ یہی کرائیں؟ ایسے لوگ بھی یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں. ٹھیک ہے. جب یہ ٹیسٹ کروائیں گے نا تو اس میں آپ کے ایچ پائلوری اگر پازیٹیو آ گیا ہے تو اس کا علاج کریں. اکثر لوگ جب ایسے ہوتا ہے نیند نہیں آتی، خوف ہے، تو وہ پھر جاتے ہیں، جا کے کسی نہ کسی دربار پہ جاتے ہیں، دم کرواتے ہیں. ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں نظر لگ گئی یا ہم پہ جادو ہو گیا، زیادہ تر لوگ میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ایسے وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہو گیا. اور اصل ان کا مسئلہ اصل یہ مرض کچھ اور ہوتا ہے. اتنا بھی نہیں ہے کہ ہر دوسرا بندہ ہے کسی کے اوپر جادو کری جائے، ایسا ہی اور ہے. یہ ہر دوسرے بندے کا مسئلہ بن گیا ایسا انزائٹی ہی. ڈپریشن کا. بالکل. تو ہر کسی کے اوپر جادو نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ ہوتا بھی ہے، لیکن ہر پیشنٹ کے اوپر جادو نہیں ہوتا. اور اس کی مثال میرے پاس اتنے مریض الحمدللہ یہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور بعد میں وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم تو ابھی تک صرف جادو کا علاج کرواتے رہے ہیں، اللہ کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اور کرنے والا بھی کرتا رہا ہے کہ ہاں. جادو نہیں ہے پھر بھی علاج کرتا رہے. یہ بھی کمال ہے نا. یہ اصل میں یقین کریں کئی تو ایسے جو ایک تو بڑے اچھے اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں جو صرف گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا میں نے دم کر دیا لیکن آپ اپنا جا کے علاج بھی ساتھ کرواؤ، آپ کا مسئلہ ہے جی. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ کہتے ہیں آنے دو. اور ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہوتا ہے پیر امیر ہو رہے ہیں، مرید غریب ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو حالانکہ پیری مریدی کا تعلق یہ ہے کہ انسان دیتا ہے، غریبوں کو بانٹتا ہے. بالکل، اصل پیر تو وہی ہیں جن سے آپ کو فیض ملے. تو یہاں پہ فیض وہ خود لیتے ہیں، تو جو مرید ہے وہ غریب ہوتے رہتے ہیں. اللہ ہی رحم کرے. تو یہاں پہ میں ایک تو مشورہ دوں گا، آپ کسی کے پاس بھی جانے سے پہلے یہ ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر یہ علامات ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ کو IBS ہے، آنتوں میں انفیکشن ہے، یا آپ کو ایچ پائلوری ہے. ایچ پائلوری ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، اور اس کا ٹریٹمنٹ صرف اور صرف ہربل میں ہے الحمدللہ، کیونکہ ایلوپیتھک میں اس کا 14 ڈیز کا کورس ہوتا ہے، وہ آپ کروا لیں، کلیئر آنے کے بعد بھی آپ کی سمٹمز وہی رہتی ہیں بلکہ بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کا وہاں پہ اگر نیگیٹو آ بھی گیا، اگر آپ کی سمٹمز نہیں گئی تو اس کا مطلب آپ کا مرض ٹھیک نہیں ہوا. یہاں پہ یہ بات نہیں ہے ایلوپیتھک میں علاج نہیں ہے. ڈاکٹر حضرات کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے، ان کی صلاحیت جو ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. فرسٹ ایڈ میں بہت آگے ہیں، وہ سرجیکل میں بہت آگے ہیں، لیکن علاج میں آج بھی طب بہت آگے ہے. پوری دنیا میں ہربل علاج ٹاپ پہ ہے. جی. اس پہ سب سے پہلا کام تو یہ ٹیسٹ کروایا. اب اس میں آ گیا، اب اس میں کریں کیا؟ سب سے پہلا کام تو ہم نے جو کھانے ہیں نا ان کو ٹھیک کریں. یہ ایسے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہیں، جنک فوڈ بہت کھاتے ہیں، چائے اور کافی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹھنڈا پانی بھی بہت پیتے ہیں. ایسے افراد اس میں پھنس جاتے ہیں. پھر ایسے افراد جو نیند پوری نہیں کرتے، سکرین آور بہت زیادہ ہے. یہ ہماری آج کی نوجوان نسل سارا کچھ یہ کر رہی ہے. اور نیند ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نا رات کو موبائل دیکھتے ہیں 2-3 گھنٹے تو ہماری نیند پوری ہو جاتی. دیکھیں رات کو 2-3 بجے تک آپ نے موبائل دیکھا، صبح آپ آفس چلے گئے، آپ کی نیند تو نہیں پوری ہوئی. پھر آپ جب تھک جاتی ہیں تو چائے پی لیتی ہیں کہ میں ایکٹیو رہوں. بالکل ٹھیک ہے، کافی چائے. اب کافی چائے پی کے ہم پورا دن گزارتے ہیں. اسی طرح ہماری نیند کم ہوتے ہوتے 2-3 گھنٹے کی نیند سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، کمزوری میں مبتلا ہو. ٹھیک ہے نا. پھر جب اعضاء کمزور ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے دل بھی تو کمزور ہونا ہے. بالکل ٹھیک. اب جس کو ایچ پائلوری ہوتا ہے، IBS ہوتا ہے، وہ جو غذا کھاتا ہے اسے جزو بدن نہیں بنتی. کیونکہ ایسے پیشنٹ کو یا تو کانسٹیپیشن رہتی ہے، 2-4 دن سٹول نہیں آتا، یا پھر ایسے پیشنٹ کو دن میں 3-4 دفعہ سٹول آتا ہے، ہلکا سا پیٹ میں درد ہوا سٹول آ گیا، یعنی کہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں رہتا، ڈسٹرب رہتا ہے.
اب جب وہ ڈسٹرب ہے، وہ جو کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانے کے بعد کھانا تو جاتا ہے اسٹمک کے اندر، اس کے بعد اس کا کیلوس جاتا ہے جگر کے اندر، پھر جگر سے آگے وہ دل کی طرف، پھر پوری باڈی میں. تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں نا، اس میں سے جس آرگن کو جو غذائیت جو اس کی افادیت چاہیے ہوتی ہے، وہ آرگن خود حاصل کر لیتا ہے. درست. یہاں پہ اب دل اور دماغ وہ غذائیت حاصل ہی نہیں کر پا رہے، دماغ بھی کمزور ہو گیا، دل بھی کمزور ہو گیا. اب یہاں پہ ہوتا ہے کیا، پھر انزائٹی، ڈپریشن، خوف، ٹینشن، پریشانی سٹارٹ ہوتی ہے. جب دل کمزور ہوتا ہے، میرے پاس ایسے پیشنٹ بھی ہیں، واش روم بھی جاتے ہیں دروازہ کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں، خوف اتنا خوف آتا ہے. اکیلے سفر نہیں کرتے، گاڑی میں نہیں بیٹھتے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، گاڑی ڈرائیو نہیں کرتے، اچھا خاصا بزنس ہے، آفس نہیں جاتے. اچھا، ایسے میرے پاس پیشنٹ ہے جو باہر کے ممالک میں ہے، باہر سے پاکستان اس لیے نہیں آ رہے کہ جہاز میں بیٹھیں گے جہاز کا ریش ہو جائے. کیوں؟ ان کا دل کمزور ہو چکا ہے، اب ان کے دماغ میں یہ بیٹھ چکا ہے، یہ مسئلہ ہو جانا ہے. یعنی ایک طرح سے وہم کی بیماری ہو گئی. یہ وہم سے بھی بڑھ کے کہہ لیں. اس کے بعد اگر دماغ اتنا کمزور ہو گیا کہ کسی کام کو دل ہی نہیں کرتا، دماغ نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو خیالات بہت آتی ہیں، ایسے ہی کسی کے بارے میں سوچی جانا، لیکن پازیٹیو خیالات ختم ہوتے جاتے ہیں. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے معدے کی وجہ سے. اچھا، ایسے بندے آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ گھر میں بیٹھے نا، ایسے ہی اس نے میرے اوپر کیا ہوگا، اس نے میرے اوپر کیا ہوگا. جی اکثر نیگیٹو خیالات. جی ایسے ہی آپ فار ایگزامپل گھر گئی، آپ نے کوئی بات بھی نہیں کی اس ایسے پیشنٹ کے ساتھ، تو ایسے پیشنٹ کے ساتھ بات کی، اس نے اس کو الٹی لینا ہے. ایسا ہی ایسے پیشنٹ کو کبھی کوئی بات کریں وہ اس کو نیگیٹو وے میں لے گا. پھر ایسا پیشنٹ اکثر کیا کرتا ہے، وضو کر رہا ہے تو ہاتھ دھوئی جا رہا ہے، اس کی تسلی نہیں ہوتی. اگر وہ کام والی کو رکھ لے گی نا، ایسی عورت یا ایسا مرد، کوئی دفتر میں یا گھر میں، کام کے اوپر بھی تسلی نہیں ہوگی. وہ کہے گا کہ کام میں خود ہی کروں، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکتا ہے کسی کے اوپر تسلی. یہ ساری چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اب اس کا علاج کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو چیزیں میں نے کھانے بولے ان کو ترک کرنا پڑے. ٹھیک ہے. پھر سادہ سا نسخہ ہے. ٹھیک. نسخہ کیا ہے؟ ارکے بزوری لے لیں، ارکے مکو لے لیں، ارکے کاسنی لے لیں، ٹھیک ہے، ارکے سونف لے لیں. صحیح. یہ 4 ارک علیحدہ علیحدہ اور اچھی کمپنی کے لینے ہیں، لوکل نہیں لینے. ہم تو اپنے پیشنٹ کو اپنا بنا ہوا دیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہمیں تسلی ہوتی ہے. آدھا کپ اس کا کر لیں، چھوٹا والا آدھا کپ، آدھا پانی کا ملا کے نا صبح شام پلانا شروع کر دیں. پھر اس کے بعد ایسے پیشنٹ کا ناشتہ کیا ہو، غذا کیا ہو. صبح کا ناشتہ دلیا جو، صحیح، پانی میں بنا کے بادام کی گری میوہ ڈال کے دیں. دلیا جو وہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلیا جو ہے یہ معدے کا علاج ہے، آنتوں کا علاج ہے، غموں کا علاج ہے، ڈپریشن کا علاج ہے. دلیا جو اتنی کمال کی چیز ہے. آپ دلیا جو کھانا شروع کر دیں. اب دیکھیں دلیا جو اتنی زبردست چیز ہے، کڈنی کا پیشنٹ ہو، شوگر پیشنٹ ہو، ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ ہو، کوئی بھی بڑا پیشنٹ لے لیں، اس کو دلیا جو نہیں بند کرتے، سوائے ایسے پیشنٹ کے جس کے اندر سردی ہو، اچھا، اصابیت بہت زیادہ ہو، بلغم ریشہ بہت زیادہ ہو. ادروائز ہر کسی کو بڑی سے بڑی بیماری میں بھی دلیا جو ہی کھلایا جاتا ہے. بالکل، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر طاقت بہت رکھی ہے. کیوں؟ ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکل آئے، ہم تو باقی ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ فرمان آ گیا تو اس میں خیر ہی ہے. بالکل. یہ کام دلیا جو نہیں چھوڑنا. صبح و شام ایسے پیشنٹ کو دلیا جو، دوپہر میں گھیا کدو، گھیا توری، ٹنڈے اور حلوہ کدو، یہ سبزیاں کھلائی جائیں. ہلکی مرچ ہو، دیسی گھی میں سالن کھلائیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اندر رطوبت پیدا ہو. ایچ پائلوری جو ہے وہ خشکی میں رہتا ہے، ڈرائنس کا کھلاڑی ہے، لیکن جہاں رطوبت آئے گی وہ بھاگے گا. اچھا. صبح کے ناشتے میں ایسے پیشنٹ کو آپ مربع گاجر اور مکھن، مربع گاجر کاٹ کے دھو کے اس کے اندر مکھن مکس کر کے دیں. یہ بھی بڑا بہترین علاج ہے ایچ پائلوری کا. زبردست. اچھا، اس میں قہوہ جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. اچھا. اور قہوہ جو ہے بہت بڑا علاج ہے. اس میں قہوہ کیا کرنا ہے، گاؤ زبان کے پتے لے لیں، سبز الائچی لے لیں، ٹھیک ہے، ملٹھی لے لیں، سونف لے لیں، صحیح، تخم کاسنی لے لیں. یہ چیزیں لے کے 3 چٹکی ڈالیں. اور قہوہ بنانے کا طریقہ بڑا سادہ سا ہوتا ہے. پانی جب ابلنا شروع ہو جائے نا، اس کے اندر یہ چیزیں ڈال کے اوپر سے آپ اس کا ڈھکن بند کر دیں اور آنچ بھی نیچے سے بند کر دیں، دم لگا کے آنچ بند کر دیں. 5 منٹ کے بعد قہوہ تیار ہے. اچھا. اور یہ قہوہ نا بڑا خوبصورت ہوگا دیکھنے میں، کڑوا نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو پکاتے رہیں گے وہ جوشاندہ ہوتا ہے. جوشاندہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ قہوہ ہے. اگر آپ نے ٹیسٹ بھی لینا، رزلٹ بھی لینا، تو آپ کو قہوہ اس طرح قہوہ بنا کے ہلکا نیم گرم پیا جائے
بڑا کمال کا رزلٹ ہے. اور ایسے افراد جن کا دل کمزور ہے انہیں چاہیے کہ وہ مربع آملہ پورے دن میں 2 4 پیس 5 پیس ضرور کھائیں, کیونکہ مربع آملہ دل کو تقویت دیتا ہے. اگر چاندی کا ورق اوپر لگا کے لپیٹ کے کھایا جائے تو پھر تو کمال کا رزلٹ ہے. اسے اگر ساتھ استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ ایچ پائلوری بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گی. اگر اس میں آئی بی ایس ہے, آنتوں کا انفیکشن, اس کے لیے بڑا کمال کا نسخہ ہے. پہلے بھی میں نے کافی دفعہ بتایا, بڑا لوگوں نے پسند کیا ہے. ہلدی ہے 50 گرام, ٹھیک ہے, ملٹھی ہے 50 گرام, سونف ہے 50 گرام. اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو آئی بی ایس کا ایشو چند دنوں میں, آنتوں میں آپ کی انفیکشن ہے تو اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی. اور یہی نسخہ آئی بی ایس والوں کو, اس کو ایچ پائلوری کے لیے بھی بڑا اچھا رزلٹ دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو کہوا آپ نے بتایا ہے یہ کتنی دفعہ دن میں پینا ہے؟ دن میں 2 مرتبہ, اور یہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے نا؟ اچھا, یہ عام روٹین میں بھی بندہ اس کو پی کوئی بھی کر بہترین ہے, کیونکہ ہاضمے کے لیے آپ نے بتایا. آپ وہ کہتے ہیں نا پریکاشنری میئرز لے لیں, پہلے سے ہی اہتمام کر لیں کہ بیماری نہ لگے. اس کے لیے نا کہ جادوئی کہوا ہے بڑا کمال کا, اگر آپ ویسے ہی فٹنس لیول کے لیے پینا چاہتے ہیں اس کے لیے پودینہ لے لیں, ٹھیک ہے, اجوائن لے لیں, سونف لے لیں, سبز الائچی لے لیں, ٹھیک ہے, چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا, ٹھیک, اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا. صحیح. یہ 5 چیزوں کا کہوا ویسے ہی آپ کے لیے نا یورک ایسڈ کے لیے, اچھا, کولیسٹرول کے لیے, ٹرائیگلیسرائڈ کے لیے, موٹاپے کے لیے, پلس آپ کو کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, آپ کو بھوک نہیں لگ رہی, پھر اس کے بعد آپ کو نزلہ زکام کھانسی ہر ٹائم لگا رہتا, تو اس کے لیے بھی ایک کہوا جادوئی کہوا ہے, بڑا بہترین اسے استعمال کر سکتے. زبردست.